بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، میں بلال انٹرٹینمنٹ کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر آصف راز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرات محترم، برسوں پہلے حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو غالباً یہ شعر ایک نظم سے ہے جو 100 سال پہلے کم از کم لکھی گئی۔ آج 100 سال کے بعد جب میں یا ہم لوگ اپنے اس معاشرے پر، اپنے پاکستان کے اس معاشرے پر جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو محو حیرت ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، بولیں تو پھر بات کوئی اور، کہتے ہیں کہ میں جو بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، لیکن بولنا بھی مجبوری ہے، بولنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے، چند سالوں کی طرح سے ایک رسم جو ہے جو چلی آ رہی ہے، جو انتہائی کبیر رسم ہے، اور چند دن پہلے سیالکوٹ کا ایک شخص جو سیر و تفریح کی غرض سے سوات گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو کسی شخص نے، خدا جانے مبینہ طور پر یہ کہ اس نے توہین مذہب کی، یعنی ہم ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا، کمرے کے اندر بند ہے اور توہین مذہب کر رہا ہے، یعنی توہین مذہب اسلام۔ بس اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس بھی آ گئی اور پولیس اس شخص کو پکڑ کے تھانے لے گئی، اس کو محفوظ جگہ پہ چھپا دیا۔ لیکن اس شخص کی جو الزام لگانے والا تھا یا سچ بول رہا تھا، خدا بہتر جانتا ہے، اس کی آواز پر پورے سوات نے لبیک کہا اور ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پولیس کی حراست سے، پولیس کے تحفظ سے اس شخص کو چھین لیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کو چند لمحوں کے اندر اندر اتنا زد و کوب کیا کہ اس کی جان اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کر لکڑیوں پہ رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کس نے اختیار دیا ان لوگوں کو؟ اگر ایک شخص نے مبینہ طور پر توہین مذہب کی بھی تھی تو چاہیے تو یہ تھا، حق یہ تھا، انسانیت کا تقاضا یہ تھا، قانون کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے، جو اس کا گواہ ہوتا یا اس کا کوئی ثبوت ہوتا وہ وہاں پولیس کے سامنے پیش کرتے، پولیس قانونی کارروائی کرتے ہوئے پھر اسے عدالت میں پیش کرتی، عدالت میں وکیل استغاثہ ہوتا، وکیل صفائی ہوتا، اور اس ملزم کو اپنے اوپر عائد کیے ہوئے الزام کے بارے میں صفائی پیش کرنے کی اجازت ہوتی، موقع ملتا۔ پھر عدالت ان تمام حالات و واقعات کے پیش نظر جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ سناتی، سزا تھی تو سزا سناتی، بری کرنا تھا تو بری کرتی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر اگر یہ اجازت ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی کسی صورت میں الحمد سے لے کر والناس تک، یا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کہیں بھی میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں لکھا کہ اگر کوئی ایسا جرم ہوتا دیکھو تو فوری طور پہ اپنی ہی میدان میں وہاں اپنی ہی عدالت لگاؤ، عوامی عدالت لگاؤ اور مجرم کو یا ملزم کو فوری طور پہ سزائے موت دے دو۔ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو آئے دن پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہوتا۔ عدالتیں، تھانے اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ قانون کے مطابق ایک جائز اور صحیح فیصلہ کیا جا سکے، کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ لیکن دیکھیے، اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی توہین مذہب ہوا ہے، توہین ہوئی ہے، تو کیا اتنی خوفناک قسم کی توہین اس نے کی ہے کہ جس کی پل بھر کے اندر اندر سزائے موت اس کو دے دی جائے؟ تو آئیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگر اجازت ہے تو آئیے ذرا اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں جہاں ملاوٹ عام ہے۔ ملاوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح رشوت ہے، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اسی طرح کسی کا حق مارنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اور بے شمار ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا، ملاوٹ سے منع کیا گیا، دغا، جھوٹ، فریب، بدعنوانی، کرپشن، یہ سب سے ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
کہ قرآن کا مقصد مذہب کا ٹوٹل خلاصہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں کسی کو ہدایت کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو حکم دینا، اور برائی کے کاموں سے اس کو روکنا۔ روکنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو روک کے قتل کر دینا، بلکہ ویسے زبان سے روکنا جیسا کہ انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ لوگوں کو زبان سے روکنا، اچھائی اور برائی کا صحیح راستہ دکھانا کہ صراط مستقیم یہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو اگر تو اجازت ہے ہمارے مذہب میں، تو میں وہ یہ عرض کر رہا تھا، تو پھر آئیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مذہب کی خدا جانے اس نے کس انداز میں، کس لفظ میں، کس شکل میں مذہب کی توہین کی ہے۔ یہ جو رشوت لے رہے ہیں، یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ جو دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یہ جو فراڈ کر رہے ہیں، یہ جو انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، آئیے پھر سب مل کر باری باری ان کو پکڑتے ہیں اور کسی نہ کسی چوک میں ان کو لٹکاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو پھر جلاتے ہیں، کیونکہ اجازت ہمیں مذہب دے رہا ہے بقول آپ کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن چاہیے یہ کہ مذہب اسلام ہمیں تدبر، تحمل اور رواداری کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کو روکنا چاہیے، تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اور ایسے معاملات کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ قانون کے مطابق اس پہ عمل ہو۔ لہذا میں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر ہم خود عمل کرنا شروع کر دیں گے، سزائیں دینا شروع کر دیں گے، تو معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیا جائے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس شخص کو جو ملزم ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اسے عدالت میں، اسے پولیس کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنے صفائی میں کچھ کہہ سکے اور اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، کیونکہ اسلام ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔ اگر میری بات پسند ہوئی ہو تو اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔